ابھی آپ کے سامنے سرزمین سلطان پور وہ قصبہ خیر آباد حضرت مولانا اسامہ صاحب دامت برکاتہم نے سیرت کے عنوان پر اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی قیمتی گفتگو پر مختصر سے وقت میں بتلائی. 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں. ابھی حضرت نے ایک حدیث پڑھی، اسی کے مفہوم کو میں 4 مصرے میں بنوتا ہوں بطور خاص کہ اصحاب النجوم سے جو دور دور ہے، کہ اصحاب النجوم سے جو دور دور ہے، اصحاب النجوم سے جو دور دور ہے، جو دور دور ہے، جو دور دور ہے، اصحاب النجوم سے جو دور دور ہے، جو دور دور ہے، جو دور دور ہے، اصحاب النجوم سے جو دور دور ہے، جو دور دور ہے، اصحاب النجوم سے جو دور دور ہے، اصحاب النجوم سے جو دور دور ہے، جو دور دور ہے، جو دور دور ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہے فطور ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہے فطور ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہے فطور ہے، اصحاب النجوم سے جو دور دور ہے. اب حضرات یہ شعر پیش کر رہا ہوں اور ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب دروازے جنت سے تھوڑا سا اندر آ جائیے، جنت میں آ جائیے، آج دروازے سے ہٹ جائیے. کہ اصحاب النجوم سے جو دور دور ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہے فطور ہے. یہ شعر اور حضرات توجہ چاہوں گا، ملاحظہ فرما لیں. دور دور ہے، آقا نے کوہ فارا سے اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، آقا نے کوہ فارا سے اعلان کر دیا، آقا نے کوہ فارا سے اعلان کر دیا، آقا نے کوہ فارا سے آقا نے کوہ فارا سے اعلان کر دیا، آقا نے کوہ فارا سے اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، اعلان کر دیا. کیا؟ ارے سجدہ 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 روا بس ایک خدا کے حضور ہے، کہ سجدہ روا بس ایک خدا کے حضور ہے، آقا نے کوہ فارا سے اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، اعلان کر دیا، سجدہ روا بس ایک خدا کے حضور ہے، سجدہ روا بس ایک خدا کے حضور ہے. اور حاضرین یہ شعر حاضر کرتا ہوں. ماشاءاللہ دیکھیے میرے محترم، شاید کچھ لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے اس گاؤں میں.
तकरीबन ये अल्लाह के घर में झूठ बोला भी नहीं जा सकता, कहीं भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर इसका एहतराम 2-4 साल में बढ़ा ही देता, मगर अब हकीकत बोलना ही पड़ेगा। कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूपी की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहू तबीयत नासाज होने की वजह से भी और फिर वालिदा का गुजर जाना, 2 बोझ लेकर के ये सफ़र करते हैं। आप दुआ फरमाए अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। और इनका मिजाज मैं बहुत अच्छे तरीके से जान गया हूँ। अब 4 मिसरे और तो बंदी के हाजिर करता हूँ, मौलाना मुलाहिदा फरमा ले, सुनिएगा। आप बस बोला कीजिए, ये नहीं कहूँगा कि कुछ न कुछ बोले, कुछ नहीं, सिर्फ सुभान अल्लाह बोलिए। मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि दर्द कम हो, अल्लाह अल्लाह बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि दर्द कम हो, सरजमीन बड़ा गांव में बड़े लोगों की नज़्म एक छोटा आदमी बड़ा पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता है। मुलाहिदा फरमा ले। दर्द कम हो कि कोई लज्जत, देखिए लज्जत देखिएगा, फिर कोई लज्जत नहीं है जीने में, देखिएगा कि कोई लज्जत नहीं है जीने में, कोई लज्जत हज़रत मौलाना
اسامہ صاحب دامت برکاتہم نے کس کس گوشے سے بڑی قیمتی بات نکال کر مختصر سے وقت میں پیغام دیا ہے، اسی کو میں نظم بنا کر کے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرما لیں کہ کفر نے عجیب مصرع کہ کفر نے کر دیا سرے فہری. توجہ چاہوں گا، سنیے گا کہ کفر نے کر دیا سرے فہری. کفر نے کر دیا سرے فہری. کفر نے دیا سرے فہری. نام پوچھے نام پوچھے لکھا کمینے میں. نام پوچھے لکھا کمینے میں. لے چلو اب مقطع حاضر کرتا تھوڑا سا سر اٹھائیے گا. یہ بڑا عجیب سا مقطع ہے. میں اپنے لیے خاص طور پہ اس مقطع کو میں نے کہا ہے کہ دیکھ کر اپنا 24 گھنٹے میں ہر آدمی یہ موقع نکال کر کے ایک بار صرف سوچ لے کہ میں نے 24 گھنٹے میں کیا 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 ہے. پھر رات کو اکٹھے حساب کرے، پھر عجیب سی کیفیت ہوگی. یہ شعر حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ نام بوجھے لکھا کمینے میں. دیکھ کر اپنا نام اعمال. دیکھ کر اپنا اس وقت نظم حالات حاضرہ پر. وہ نظم اس لیے پڑھتا ہوں، بہت سارے ایسے میرے جیسے بندے ہیں، میرے والدین تو اب دنیا میں نہیں ہیں، مگر جو ماں باپ کا حق ہے 1% بھی میں نے نہیں ادا کیا. میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ نظم کچھ شعر ایسے جائیں قوم تک جو قوم عمل کر لے تو میری شاعری کی معراج ہو جایا کرے. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کمیٹی کے ذمہ دار نے ابھی کان میں میری ایک بات کہی کہ دل بھائی منقبت کے ایک آدھ 2 شعر آپ پڑھ دیجئے. تو منقبت کا ایک مطلب ایک شعر پڑھ رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں. صرف 2 شعر حضرت پڑھ رہا ہوں، بے فکر رہی ہے. مطلب سنیے، ایک دم آسان مطلب کہ اٹھاؤں عظمت. اس پہ بولنا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا، ورنہ یہ مائک تو مجھے تربت کی یاد دلا رہا ہے اور آپ سے قربت بھی ہے. سنیے گا، ملاحظہ فرما لیں. بہت اچھا جملہ کے ساتھ یہ مطلب کہ اٹھاؤں عظمت، اٹھاؤں عظمت اصحاب میں سنانے کو، کہ اٹھاؤں عظمت، اٹھاؤں عظمت اصحاب میں سنانے کو، اٹھاؤں عظمت اصحاب میں سنانے کو، اٹھاؤں عظمت، اٹھاؤں عظمت
اسٹیج والوں سے یہی شکایت ہے مجھے. میں نے کوئی ایسا شعر نہیں پڑھا جس پہ آپ ہنوہا کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال پھر مطلب پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ یہ اور بات اٹھا ہوں عظمت اصحاب میں سنانے کو، اٹھا ہوں عظمت اصحاب میں سنانے کو. یہ اور بات، یہ اور بات برا لگ گیا زمانے کو. اور بات کم حوصلہ لے کر کے مگر ایک حوصلے مند سامعین کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرما لیں کہ اٹھا عظمت، پھر اب کبھی بلائیے گا تو انشاءاللہ یہ سب شاعری میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. مگر آج کے حالات میں یہ شعر پڑھنا ضروری ہے کہ عمر کی آج بھی اسلام کو ضرورت ہے، کہ عمر کی آج بھی عمر کی آج بھی اسلام کو ضرورت ہے. عمر کو آج بھی، عمر کو آج بھی عمر کی آج بھی اسلام کو ضرورت ہے. عمر کی آج بھی اسلام کو ضرورت ہے. اٹھا ہے کفر، اٹھا ہے کفر ہماری عزا دبانے کو. ہماری عزا دبانے کو اٹھا کے کفر. بہت شکریہ سلطان پور سے، خیر آباد سے آنے والی عظیم شخصیت جنہوں نے تقریر بھی کی اور الحمدللہ اپنی خوبصورت محبت مجھے پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ اٹھا کفر ہماری عزا دبانے کو. اٹھا کے کفر ہماری عزا دبانے کو. اٹھا کے کفر. اب ایک شعر اکثر یہ نہیں پڑھتا مگر آج اس لیے پڑھ دے رہا ہوں کہ یہ بڑا گاؤں میں بڑے دل والے ہیں. پیش کرتا ہوں. گیٹ آؤٹ. مطلب یہ شعر سنے گا کہ گری جب عائشہ، بولتے سبحان اللہ، کہ گری جب عائشہ، واقعہ دیکھیے گا کہ گری جب عائشہ رن میں علی نے بڑھ کے کہا، کہ گری جب عائشہ، گری جب عائشہ رن میں علی نے بڑھ کے کہا. گری جب عائشہ، گری جب عائشہ کمیٹی کے ذمہ داروں نے کہا تو میں نے سنا دیا. بہرحال اب جس مقصد سے اصل میں آیا ہوں اس مقصد کے تحت دو تین بند اگر اجازت ہو علماء کی تو میں والدین کے حوالے سے پڑھ دوں تاکہ تقریر
جو علماء کریں جو کرتے ہیں، میں پڑھا لکھا شاعر نہیں ہوں، حقیقت یہی ہے، نہ عربی جانتا، نہ فارسی جانتا، نہ اردو جانتا، مگر شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا قول علماء نقل کرتے ہیں، میں ان علماء کی نقل کر رہا ہوں کہ صحبت صالح ترا صالح ترا، میں علماء کے سنگت میں رہتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان سے جو جملے صادر ہوتے ہیں اس کو رقم کر کے آپ کی عدالت میں پہنچاتا ہوں۔ ایک نظم ہوئی ہے ان دنوں بڑی تیزی کے ساتھ، اس کو اردو دنیا نے قبول کیا ہے، آپ بھی قبول کر لیں تو انشاءاللہ مقبول ہو جائے گی یہ نظم، ملاحظہ فرما لیں، مفتی صاحب دیکھیے گا کہ بڑا ماں باپ کا ہے احسان، سنیے گا کہ بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، ارے دیکھ کے ملاحظہ فرما لیں کہ بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، باپ ہے جنت کا دروازہ، ماں کے پاؤں تلے جنت، باپ ہے جنت کا دروازہ، ماں کے پاؤں تلے جنت، تو جو ماں کا پاؤں دبائے تیرا ہاتھ ملے جنت۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ حضرت، آپ کا بے پناہ شکر گزار ہوں۔ پھر یہ بندہ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، باپ ہے جنت کا دروازہ، ماں کے پاؤں تلے جنت، تو جو ماں کا پاؤں دبائے تیرا ہاتھ ملے جنت، تیرا ہاتھ ملے جنت، ارے ماں کا خادم بن کر کر لے، ماں کا خادم بن کر کر لے، ماں کا خادم بن کر کر لے جنت کو آسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان۔ اب کمیٹی کے ایک ایک فرد انجمن خدام صحابہ کے تمام خادموں کو یہ بند نظر کر رہا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرما لیں، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان۔ یہ حضرت توجہ چاہوں گا کہ ماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی، تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا، ماں کے لالوں تیار ہو جانا، ماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی، تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا، ماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی، تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا، آ کے فرشتہ رحمت کا ہونٹوں پہ تبسم کرتا تھا، ماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی، تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا، آکے فرشتہ رحمت کا ہونٹوں پہ تبسم کرتا تھا، ہونٹوں پہ تبسم کرتا تھا، ماں کو اپنی جان سے پیاری، ماں کو اپنی جان سے پیاری تھی تیری مسکان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان۔ اب ایک بندہ حاضر کرتا ہوں، کوئی تمہید نہیں،
तमाम उलमा बैठे हुए हैं। दिल खैराबादी एक बंद इन तमाम उलमा की तरफ से उन अकाबिरों का जिक्र कर रहा हूँ। सरे फहरिस्त एक अकाबिर का नाम आएगा और तमाम अकीदतमंद कहेंगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और जो नहीं कहा गौर से चेहरा उनका पढ़ लीजिएगा, मुलाहिजा फरमा ले। बड़ा माँ बाप का एहसान, सुनिएगा कि माँ की गोद है पहला मकतब। सुनिए अब बड़ा गाँव वालों इम्तिहान आ गया। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब डाल दिया। दूसरा मिसरा कि माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब डाल दिया। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब डाल दिया। अरे माँ ने ही भारत को हुसैन है मदनी सा लाल दिया। कि माँ की गोद है पहला मकतब अब डाल दिया। कि माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब डाल दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन है मदनी सा लाल दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन है मदनी सा लाल दिया। अरे माँ की मेहनत से हुआ का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। एक बंदा और हजरात उलमा इकराम से माजरत के साथ, हम क्या थे, हम क्या हो गए, कहाँ थे कहाँ आ गए। 120 करोड़ में से आप एक खुदा की कसम, मैं कसम खा के मस्जिद में कह रहा हूँ, एक हुसैन अहमद मदनी ढूंढिए तो बहुत मुश्किल से शायद मिल जाए। पहले की माएँ कैसे बच्चे जन्म देती थी, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। अल्लाह ताला तमाम अकाबरीन की कब्रों को नूर से भर देते। अब दिल खैराबादी एक मिसरा हाजिर करता है, तमाम जो माएँ मौजूद हैं उनकी खिदमत आलिया में पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमा ले। बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। अब सुनिएगा वो माए कि आधी रात गुजर जाती थी, अल्लाह अकबर, आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की लोरी सुना के सुलाती थी। आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की लोरी सुना के सुलाती थी, लोरी सुना के सुलाती थी। अरे करती थी औलाद की खातिर, करती थी औलाद की खातिर, करती थी औलाद की खातिर, नींद अपनी कुर्बान। बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। और हज़रात मक्ता वाले, ये मक्ता इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरी शेर ये उलमा बिरादरी
برادری ایسی ہے جو اس بند کو صحیح طریقے سے سمجھ پائے گی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, مگر میں نے جو علماء سے سنا ہے وہ شاید کچھ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا. توجہ چاہوں گا, یہ عجیب سا بند ہے کہ بیت اللحم کا, سنیے گا کہ بیت اللحم کا قصہ جانا, مریم کی روداد سنی. سنیے گا, عجیب عجیب مصرع ہے کہ مریم کی روداد سنی, بیت اللحم کا قصہ جانا, بیت اللحم کا قصہ جانا, مریم کی روداد سنی, حاجرہ ماں کی کوہ صفا سے مروہ تک فریاد سنی. دو طرف جائے گا مگر ایک جگہ آ کے مل جائے گا. مصرع ملاحظہ فرما لیں, مریم کی روداد سنی, بیت اللحم کا قصہ جانا, مریم کی روداد سنی, حاجرہ ماں کی کوہ صفا سے مروہ تک فریاد سنی, ہاں مروہ تک فریاد سنی. کیا ایڑی سے زمزم نکلا تو, ایڑی سے زمزم نکلا تو آئی جان میں جان, بڑا ماں بڑا ماں باپ کا ہے احسان, بڑا ماں باپ کا ہے احسان, بڑا ماں باپ کا ہے احسان. مفتی سلمان صاحب مظاہری دامت برکاتہم, آپ اکثر تقریروں میں یہ ذکر کرتے ہیں جو میں نے مصرے میں باندھا ہے. آخری شعر ملاحظہ فرما لیں کہ ماں عجیب ایسی نعمت ہے اس کا بدل دنیا میں نہیں ہے. مصرع سنیے گا, ملاحظہ فرما لیں کہ جس کی ماں موجود نہیں ہے, یاد کیجئے گا کہ جس کی ماں موجود نہیں ہے اس سے جا کے پوچھ ذرا, جس کی ماں موجود نہیں ہے اسے جا کے پوچھ ذرا, جس کی ماں موجود نہیں ہے اس کے جا کے پوچھ ذرا, کتنے گھونٹ اشکوں کے پیے ہیں, کتنا ماں کے دل تڑپا, کتنا ماں کے دل تڑپا, کتنے گھونٹ اشکوں کے پیے ہیں, کتنا ماں کے دل تڑپا, کتنا ماں کے دل تڑپا. ماں کے دل اس کو لگتا ہے, ماں کے دل اس کو لگتا ہے, ماں کے دل اس کو لگتا ہے, گھر کا گھر سنسان, بڑا ماں باپ کا ہے احسان, 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 بڑا ماں باپ کا ہے احسان. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جناب